السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں میر فیضان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل گریجویٹ ایجوکیٹرز۔ تو عزیز طلبہ و طالبات، آج کے اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے 10th کلاس کی اردو کے چیپٹر نمبر 3 کے کوسچن آنسر۔ تو سوال نمبر 1 ہے ہمارے چیپٹر نمبر 3 کا، افسانہ عبرت کا خلاصہ لکھیں۔ عبرت پریم چند کا لکھا ہوا افسانہ ہے۔ پنڈت چندر در اس کا مرکزی کردار ہے، جو ایک پرائمری اسکول میں استاد کی حیثیت سے کام کرتے تھے اور ہمیشہ سوچتے رہتے کہ اگر کسی اور محکمے میں نوکری کی ہوتی تو 4 پیسے کمائے جا سکتے تھے اور زندگی آرام سے گزر سکتی تھی۔ پنڈت چندر در کے پڑوس میں ایک ٹھاکرانی بل سنگھ پولیس ہیڈ کانسٹیبل اور دوسرا منشی بیج ناتھ جو اکاؤنٹ کلرک تھا رہتے تھے۔ یہاں پر ٹھاکراتی بال سنگھ ہے، ٹھیک ہے، سوری۔ ان دونوں کی تنخواہ پنڈت چندر سے بہت کم تھی، لیکن ان کی زندگی بہت آرام سے گزرتی تھی۔ حالانکہ علم و لیاقت کے اعتبار سے وہ پنڈت جی کے مقابلے میں بھی کچھ بھی نہیں تھے، لیکن انہیں بازار سے چیزیں بھی سستی ملتی تھیں۔ پنڈت جی ان کی یہ ٹھاٹھ باٹھ دیکھ کر کرتے تھے۔ کبھی کبھی یہ دونوں پنڈت جی کے گھر تھوڑی سی سبزیاں یا دودھ بیچ دیتے، لیکن اس کے بدلے پنڈت جی کو ان کے بچوں کو پڑھانا پڑتا تھا۔ پنڈت جی نے محکمے بدلنے کی کافی کوشش کی، لیکن انہیں کامیابی حاصل نہ ہوئی۔ انہیں بے شک اپنے پیسوں سے ناراضگی تھی، لیکن وہ اپنے کام میں کبھی کوتاہی نہیں کرتے تھے اور دل لگا کر پڑھایا کرتے تھے، اس لیے قصبے کے لوگ ان سے خوش تھے۔ بل سنگھ نے اپنے اہل و عیال سمیت ایودھیا کی زیارت پر جانے کا پروگرام بنایا اور پنڈت جی کو بھی ساتھ لے گئے۔ پنڈت جی اور داروغہ جی یعنی کہ بل سنگھ ریل کے ایک ڈبے میں سوار ہوئے اور منشی جی کو ایک الگ ڈبہ مل گیا۔ داروغہ اور پنڈت جی جس کمرے میں گئے وہاں 4 آدمی پہلے سے بیٹھے ہوئے تھے۔ داروغہ جی نے انہیں جگہ دینے کے لیے کہا، لیکن مسافروں میں سے ایک جس نے داروغہ کو پہچانا تھا نہایت بدتمیزی کے ساتھ پیش آیا اور کہا کہ تم وہی داروغہ ہو جس نے مجھ پر چھپ کر چیزیں بیچنے کا الزام لگایا تھا اور رشوت کے طور پر 25 روپے لیے تھے۔ ساتھ میں بیٹھا ایک اور مسافر بھی داروغہ جی سے بری طرح پیش آیا اور کہا کہ تم نے میلے میں مجھے ڈنڈے سے مارا تھا، میں وہ مار بھولا نہیں ہوں۔ اگر تم نے زیادہ باتیں کی تو میرے سر پر شیطان سوار ہو جائے گا اور میں اس کا بدلہ لے لوں گا۔ پنڈت جی یہ سن اور دیکھ رہے تھے، وہ ڈر رہے تھے کہ کہیں یہ جھگڑا زیادہ نہ بڑھ جائے، اس لیے انہوں نے داروغہ جی کو خاموش رہنے کے لیے کہا۔ اگلے اسٹیشن پر داروغہ نے اپنے بیوی بچوں کو اس ڈبے سے اتارا۔ ان دونوں مسافروں نے داروغہ جی کا سامان باہر پھینک دیا اور جب وہ گاڑی سے اترنے لگا تو اس سے زور سے دھکا دیا اور وہ پلیٹ فارم پر گر پڑا۔ منشی بیج ناتھ کی حالت اس سے بھی بری تھی، وہ کافی بھیڑ والے ڈبے میں بیٹھے تھے، ہر اسٹیشن پر جیب سے شراب کی بوتل نکالتے اور پیتے چلے جاتے۔ جب حد سے زیادہ شراب پی گئے تو پیٹ میں درد محسوس ہوا۔ اس حال کے آثار دکھائی دیے، اس لیے ایک اسٹیشن پر اتر گئے۔
بیوی بھی اتر پڑی اور جلدی میں اپنا ٹرنک اتارنا بھول گئے۔ داروغہ نے انہیں زمین پر لیٹے ہوئے دیکھا، اس لیے وہ بھی اتر گئے۔ منشی جی کی حالت بگڑتی جا رہی تھی۔ اسٹیشن ماسٹر نے سمجھا کہ یہ ہیضے کا مریض ہے، اس لیے اس سے اسٹیشن سے باہر لے جانے کے لیے کہا۔ بہرحال وہ لوگ لے دے کے منشی کو ایک قریبی شفا خانے میں لے گئے۔ وہاں ایک کمپاؤنڈر ڈاکٹر کا کام چلا رہا تھا۔ وہ بلہوری کا ہی رہنے والا تھا اور اس کا نام چوکھے لال تھا۔ منشی اور اس کے ساتھی جوں ہی برآمدے کی طرف بڑھنے لگے تو چوکھے لال نے ڈانٹ کر انہیں وہیں روک دیا اور کہا کہ ہیضے کے مریض کو اندر لانے کی اجازت نہیں ہے۔ منشی جی نے چوکھے لال کی آواز پہچانی اور اونچی آواز میں پوچھا کہ چوکھے لال، تم مجھے پہچانتے ہو؟ چوکھے لال نے جواب دیا کہ ہاں، میں تمہیں اچھی طرح پہچانتا ہوں، لیکن پہلے فیس لاؤ، پھر تمہارا علاج کروں گا۔ میں تم سے فیس لوں گا جیسی فیس تم مجھ سے لگان داخل کرتے وقت وصول کرتے تھے۔ 10 روپے نکالو ورنہ اپنا راستہ لے لو۔ داروغہ جی نے منشائن سے پیسے مانگے تو منشائن کو یاد آیا کہ پیسے تو ٹرنک میں تھے جو ریل کے ڈبے میں ہی رہ گیا تھا۔ داروغہ جی نے 10 روپے نکال کر چوکھے لال کو دیے اور اس نے دوائی دی۔ اگلے دن دوائی لینے کے لیے منشائن کا ایک زیور بیچنا پڑا اور تب چوکھے لال نے دوائی دی اور شام تک منشی جی تندرست ہوئے۔ اب یہ لوگ اجودھیا پہنچ گئے۔ یہاں بھیڑ ہونے کی وجہ سے انہیں کہیں جگہ نہ ملی۔ کچھ ہی دیر میں گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی۔ وہ سب لوگ بہت گھبرائے کہ اندھیری رات میں اب کہاں سر چھپانے کی جگہ ڈھونڈیں۔ اسی وقت ندی کی طرف سے ایک آدمی لالٹین لیے نمودار ہوا۔ جب وہ نزدیک پہنچا تو پنڈت جی نے اس سے پوچھا کہ کیا یہاں کہیں ایک رات گزارنے کے لیے جگہ مل سکتی ہے؟ لالٹین والے آدمی نے پنڈت جی کو پہچانا اور اس کے پیر چھونے کے لیے جھکا۔ وہ پنڈت جی کا ایک پرانا شاگرد کرپا شنکر تھا۔ اس نے ان لوگوں کو اپنے گھر لیا جہاں انہیں بڑی عزت و احترام سے کھانا پانی میسر ہوا، اور کرپا شنکر خود نوکر کی طرح پنڈت جی کی ہر بات سننے اور اس پر عمل کرنے کے لیے تیار تھا۔ باقی سب کھا پی کر سو گئے، لیکن پنڈت جی سفر کے دوران بیتے ہوئے تمام واقعات پر غور کر رہے تھے۔ ریل گاڑی میں داروغہ جی کا حشر، ہسپتال میں منشی جی کی حالت، اور پھر کرپا شنکر کی مثالی برتاؤ۔ یہ سوچ کر پنڈت جی کو اپنے پیشے کی عظمت کا احساس ہوا، اور اس کے بعد انہوں نے نہ کبھی اپنا پیشہ بدلنے کے بارے میں سوچا اور نہ اپنی قسمت۔ باقی سب کھا پی کر سو گئے سے کوئی شکایت کی۔ دیکھیے یہاں پر 2 دفعہ پرنٹ ہو گیا ہے، اپنی قسمت یہاں پر بھی ہے اور یہاں پر بھی ہے، یہ 2 دفعہ پرنٹ ہو چکا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ ایڈجسٹ کر لیں، ٹھیک ہے؟ اپنی قسمت سے کوئی شکایت کی۔ اب ایک اور سوال ہے ہمارے پاس، یہاں پر سوالات و جوابات ہیں، ٹھیک ہے؟ پنڈت چندر در اپنے پیشے سے کیوں بیزار تھے؟ پنڈت چندر در اپنے پیشے سے اس لیے بیزار تھے کیونکہ 15 روپے کی تھوڑی سی تنخواہ میں ان کا گزر بسر اچھی طرح یا اچھے سے نہیں ہوتا تھا، جبکہ ان سے کم تنخواہ لینے والے داروغہ جی اور منشی جی ان کے مقابلے میں اچھی زندگی گزار رہے تھے۔
کیونکہ وہ رشوت کی کمائی سے اپنا گھر چلاتے تھے۔ دیکھو رشوت کتنا بڑا زہر باد ہے۔ ایک اور سوال ہے ہمارے پاس، داروغہ جی کا یہ پنڈت، دیکھنے اس کو اچھی طرح سے، یہ پنڈت جو میں پڑھ رہا ہوں وہی ہے، چندر در کے ساتھ کیسا برتاؤ تھا؟ یہ آپ کے اردو میں دیا ہوگا، ٹھیک ہے کوশ্چن، اس کی آپ چنتا نہ کریں۔ جواب دیکھیے، داروغہ جی کا پنڈت چندر در جی کے ساتھ خود غرضی کا برتاؤ تھا، کیونکہ وہ ان کے گھر کبھی کبھی تھوڑی سی سبزیاں یا دودھ بیچ دیتے، لیکن اس کے بدلے میں پنڈت کو ان کے بچوں کو پڑھانا پڑتا۔ ایک اور سوال ہے ہمارے پاس، داروغہ جی کا پنڈت چندر در کے ساتھ کیسا برتاؤ تھا؟ یہ پھر سے وہی ہے، ریپیٹ ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا ایک اور کوশ্چن ہے، دوران سفر داروغہ کے ساتھ پیش آیا واقعہ اپنے الفاظ میں لکھیے۔ یعنی جو داروغہ جی کے ساتھ سفر میں حالات ہوئے، اس کے جو واقعات اس کے ساتھ پیش آئے، وہ ہمیں اپنے الفاظوں میں تحریر کرنا ہے۔ تو چلو لکھتے ہیں، شروع کرتے ہیں۔ پنڈت جی اور داروغہ جی ریل کے ایک ڈبے میں سوار ہوئے۔ وہ جس کمرے میں گئے وہاں 4 آدمی سے پہلے سے بیٹھے ہوئے تھے۔ داروغہ جی نے انہیں جگہ دینے کے لیے کہا، لیکن ان میں سے ایک نے داروغہ جی کے ساتھ بدتمیزی کی اور کہا کہ یہ تھانہ نہیں ہے، اس لیے تم مجھ سے زبان سنبھال کر بات کرو۔ تم وہی داروغہ ہو جس نے مجھ پر چھاپ کر چیزیں بیچنے کا الزام لگایا تھا اور رشوت کے طور پر مجھ سے 25 روپے لیے تھے۔ ان دونوں میں مزید تلخ کلامی ہو رہی تھی کہ ساتھ میں بیٹھے دوسرے مسافر بھی داروغہ جی سے کہا کہ تم نے میلے میں مجھے ڈنڈے سے مارا تھا، میں وہ مار بھولا نہیں ہوں۔ اگر تم نے زیادہ باتیں کی تو میرے سر پر شیطان سوار ہو جائے گا اور میں اس دن کا بدلہ لے لوں گا، اس دن یا اس دن کا بدلہ لے لوں گا، ٹھیک ہے۔ پنڈت جی نے یہ حالات دیکھ کر خاموشی اختیار کی۔ اگلے اسٹیشن پر داروغہ نے اپنی بیوی بچوں کو اس ڈبے سے اتارا۔ ان 2 مسافروں نے داروغہ جی کا سامان باہر پھینک دیا اور جب گاڑی سے اترنے لگا تو اس سے زور سے دھکا دیا اور وہ پلیٹ فارم پر گر پڑا۔ ایک اور سوال ہے ہمارے پاس، کرپا شنکر نے پنڈت جی، داروغہ جی اور منشی جی کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ یہ بڑا نیک انسان تھا۔ کرپا شنکر پنڈت جی کا ایک پرانا شاگرد تھا۔ ٹیچرز کو اوپر والے نے بہت عزت دی ہے۔ اس نے پنڈت جی اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ بہت بہتر سلوک کیا۔ کرپا شنکر نے پنڈت جی کو کہا کہ میرا بڑا سا مکان خالی ہے، آپ چلیے اور وہاں آرام سے رہیے۔ وہ لوگ کرپا شنکر کے گھر چلے گئے، جہاں انہیں بڑی عزت و احترام سے کھانا پانی میسر ہوا۔ ایک اور کوশ্چن ہے ہمارے پاس، پنڈت چندر در کو اپنے پیشے کی عظمت کا احساس کس طرح ہوا؟ جواب ہے، پنڈت جی نے سفر کے دوران بیتے ہوئے، ٹھیک ہے، یہ مسٹیک ہو جاتی ہے یہاں سے، بیتے ہوئے تمام واقعات پر غور کیا۔ یعنی جو سفر میں ان کے ساتھ ہوا تھا، داروغہ جی کے ساتھ یا دوسرا جو ان کا ساتھی تھا اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا وہ ان کو یاد پڑ رہا ہے۔ ریل گاڑی میں داروغہ جی کا حشر، ہسپتال میں منشی جی کی حالت، اور پھر کرپا شنکر کا احترام و محبت برا سلوک، یہ بہت امپورٹنٹ ہے یہ لائن، ٹھیک ہے۔ کرپا شنکر کا اپنے استاد کے تئیں عزت اور احترام دیکھ کر پنڈت جی کو اپنے پیشے کی عظمت کا احساس ہوا۔ ایک اور سوال ہے ہمارے پاس، اس افسانے کا نام عبرت کیوں رکھا گیا ہے؟ جواب ہے، استاد کے قابل احترام پیشے سے آمدنی کی کمی کے سبب پنڈت چندر در کو اپنے پیشے سے چڑ ہو جاتی ہے اور وہ اپنا پیشہ بدلنے کی جتن کرنے لگتے ہیں اور اپنے ہمسائے داروغہ جی اور منشی جی کے عیش و عشرت کی زندگی دیکھ کر ان پر رشک کرنے لگتے ہیں
اور چاہتے ہیں کہ مجھے بھی کوئی ایسا محکمہ مل جائے جہاں 4 پیسے ہوں، لیکن جب سفر کے دوران وہ ان دونوں کے ساتھ لوگوں کا رویہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح لوگ ان کی رشوت خوری کی وجہ سے نفرت کرتے ہیں، تو انہیں عبرت ہوتی ہے کہ اپنے پیشے کے بارے میں ان کی سوچ ابھی تک کس قدر غلط تھی۔ چنانچہ اسی لیے اس افسانے کا نام عبرت رکھا گیا ہے، جو بالکل صحیح عنوان ہے، یعنی کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ اگر داروغہ جی نے اور منشی جی نے رشوت نہ لی ہوتی، ان بندوں کو مارا نہ ہوتا، ٹھیک ہے، تو بہت قدر کرتے۔ یہاں پر دیکھو ایک استاد کی کتنی قدر کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، اور اس استاد کی وجہ سے ان دو کی بھی عزت ہوئی اور ان کو بھی جگہ مل گئی۔ لہٰذا استاد کا پیشہ ایک قابل احترام پیشہ ہے، ہمیں بھی اس کا ادب کرنا چاہیے اور اس کا ہمیں احساس ہونا چاہیے۔ اب کوشچن نمبر 4 ہے ہمارے پاس، درج ذیل اقتباس پڑھ کر سوالات کے جواب لکھیے۔ ہمارے پاس اقتباس دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر کچھ سوالات دیے ہیں اور ان سوالات کے ہمیں جواب دینے ہیں۔ پہلے ہم چلیے اقتباس پڑھتے ہیں۔ داروغہ جی نے منشائن سے روپے مانگے، تب اسے بوکس کی یاد آئی، چھاتی پیٹ لی، پیٹ لی ہے، چھاتی پیٹ لی، ٹھیک ہے، یعنی کہ سینے پہ ہاتھوں سے مارنا۔ روپے اسی میں رکھے تھے، داروغہ جی واجبی خرچے لے کر چلے تھے، کسی طرح 10 روپے نکال کر چوکھے لال کی نظر کیے، انہوں نے دوا دی، دن بھر کچھ افاقہ نہ ہوا، یعنی کچھ فرق نہ ہوا، مگر رات کو کچھ طبیعت سنبھلی، دوسرے دن پھر دوا کی ضرورت ہوئی، داروغہ نے بہت منت کی لیکن چوکھے لال نے ایک نہ سنی، آخر منشائن کا ایک زیور جو 20 روپے سے کم نہ تھا بازار میں بیچا گیا، تب چوکھے لال نے دوا دی، شام تک منشی جی چنگے ہو گئے۔ چنگے کہتے ہیں ٹھیک ہو جانے کو، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب سوال ہے منشائن کیوں چھاتی پیٹنے لگی؟ چوکھے لال جب داروغہ جی سے منشی کے علاج کے سلسلے میں 10 روپے مانگ رہا تھا تو داروغہ جی نے منشائن سے پیسے دینے کو کہا اور منشائن چھاتی پیٹنے لگی کیونکہ پیسے اس ٹرنک میں تھے جو ریل کے ڈبے میں رہ گیا تھا۔ منشائن کا زیور کیوں بھیجا گیا؟ منشائن کا زیور اس لیے بھیجا گیا کہ چوکھے لال کو منشی جی کے علاج کے سلسلے میں فیس دی جا سکے یا کہ دوائی کے پیسے لے لے۔ یہاں پارٹ نمبر 5 ہے، اوپر دی ہوئی عبارت میں یہاں لکھا ہوا ہے الفاظ مذکر استعمال ہوئے ہیں یا مونس، ٹھیک ہے، آپ کی بک میں یہ لکھا ہوگا، یہاں پر کٹ ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ یہ اپنی بک سے دیکھ سکتے ہیں۔ پہلا یاد، نظر، دوا، منت، تو اس عبارت میں یہ چاروں الفاظ مونس کے طور پر استعمال ہوئے ہیں۔ پارٹ نمبر 6 ہے ہمارے پاس، اقتباس میں موجود درج ذیل محاوروں کے معنی لکھیے۔ نظر کرنا، تحفہ دینا، ایک نہ سننا، کوئی بات نہ سننا، چھاتی پیٹنا، دکھ اور پریشانی کا اظہار کرنا، افاقہ ہونا، روگ یا مرض کا کم ہونا، ٹھیک ہے، یہاں پر میں نے آپ کو اوپر افاقہ کہا تھا، اس کا مطلب ہو گیا روگ یا مریض کا کم ہونا، یہ ہم نے اقتباس میں پڑھا تھا افاقہ ہونا، ٹھیک ہے۔ تو پارٹ نمبر 7 ہے ہمارا، اوپر دی ہوئی عبارت کا محاصل اپنے الفاظ میں لکھیے، یعنی اس میں سے آپ کو کیا حاصل ہوا وہ اپنے آپ الفاظ میں لکھیں گے۔ تو چلو ہم نے لکھا ہوا ہے اور ہم پڑھیں گے۔ یہ اقتباس پریم چند کے افسانے عبرت سے لیا گیا ہے، اس میں پریم چند منشی بیج ناتھ کی بیماری اور کمپاؤنڈر چوکھے لال کے
اس کے ساتھ کیے گئے سلوک کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ منشی جی کو بیماری کی حالت میں ہسپتال پہنچایا گیا۔ وہاں کے کمپاؤنڈر چوکھے لال نے ان کو پہچان لیا۔ اس کو یاد آیا کہ یہ تو وہی منشی ہے جو مجھ سے لگان داخل کرتے وقت اپنی رشوت وصول کرتا تھا۔ اس لیے چوکھے لال نے بھی موقع جان کر کہا کہ پہلے فیس لاؤ اور پھر میں تمہارا علاج کروں گا۔ داروغہ جی کے پاس بھی اپنی ضروری خرچ سے زیادہ پیسے نہیں تھے، اس لیے داروغہ جی نے منشائن سے پیسے مانگے تو وہ چھاتی پیٹنے لگی، کیونکہ پیسے تو اس کے ٹرنک میں رہ گئے تھے جو ریل کے ڈبے میں رہ گیا تھا۔ چنانچہ داروغہ جی نے 10 روپے چوکھے لال کو دیے اور اس نے دوائی دی۔ رات تک منشی جی کی حالت سنبھل گئی۔ اگلے دن دوائی لینے کے لیے منشائن کا ایک زیور بیچنا پڑا اور تب چوکھے لال نے دوائی دی اور شام تک منشی جی تندرست ہوئے۔ اب ایک اور سوال ہے ہمارا، عبرت افسانہ پڑھنے کے دوران آپ کو کس موقع پر دکھ محسوس ہوا؟ افسانے کی شروعات میں جب پنڈت چندردر اپنے پیشے سے اکتاہٹ اور نفرت کا اظہار کرتے ہیں اور رشوت لینے والے ملازموں اور ان کے محکموں کو بہتر سمجھتے ہیں اور استاد کے پیشے کو گھٹیا سمجھتے ہیں، یہ تو بڑھتے ہوئے بڑا دکھ محسوس ہوتا ہے۔ یعنی یہ پڑھتے ہوئے بڑا دکھ محسوس ہوتا ہے کہ ایک ٹیچر کا پیشہ جو ہے اس کو ہم گھٹیا سمجھتے ہیں۔ ہمیں کبھی اس پیشے کو گھٹیا نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ جو بھی پروفیشنز ہیں، ٹھیک ہے، کوئی بھی پروفیشن ہو، ڈاکٹر کو ہو، انجینئر کو ہو، ٹھیک ہے، سائنٹسٹ کو ہو، سبوں نے ایک ٹیچر سے پڑھا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے ٹیچر کا جو پیشہ ہوتا ہے یہ بہت بڑا پیشہ ہوتا ہے اور ایک سوسائٹی میں ریسپیکٹڈ پیشہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ایک ایسی جگہ ہمیں بتانی ہے، پہلے تو ہم نے بتایا جہاں ہمیں دکھ محسوس ہوا، اب یہاں پر ہمیں بتانا ہے کہ ہمدردی پیدا ہوئی، ٹھیک ہے، کس جگہ سے؟ جب منشی پریم چند کی بیوی اپنے شوہر کی بے تحاشا شراب نوشی کے بعد اس کے ساتھ ایک اسٹیشن پر اترنے کے لیے مجبور ہو جاتی ہے اور اس کا ٹرنک پریشانی کی حالت میں ریل کے ڈبے میں رہ جاتا ہے جس میں اس کے پیسے بھی تھے، تو اس سین کو پڑھتے ہوئے ہمارے دل میں داروغہ جی کی بیوی منشائن کے لیے ہمدردی پیدا ہو جاتی ہے۔ اب ہنسی کہاں پر آتی ہے؟ ایسا بھی موڑ ہے یہاں پر، ٹھیک ہے، ایسا بھی سین ہے۔ داروغہ کے ساتھ ریل کے ڈبے میں دو آدمی جس قسم کی گفتگو کرتے ہیں، ان کا طریقہ گفتگو پر ہنسی آ جاتی ہے اور پنڈت جی کی گھبراہٹ دیکھ کر بھی ہنسی آتی ہے جب وہ سوچتے ہیں کہ کہیں گیہوں کے ساتھ گن بھی نہ پس جائے۔ پارٹ نمبر 9 ہے ہمارے پاس، آپ کو کون سا کردار زیادہ پسند آیا اور کیوں؟ پہلا ہمارے پاس ہے داروغہ یا منشی جی، داروغہ یا پنڈت جی۔ تو اب ہم اس کا جواب دیکھتے ہیں۔ منشی جی کے مقابلے میں داروغہ جی کا کردار زیادہ پسند آیا، کیونکہ اگرچہ وہ بھی اچھے انسان نہیں ہے لیکن اتنا ضرور ہے کہ سفر کے دوران شراب نوشی نہیں کرتے، ریل کے ڈبے میں ان کے ساتھ بدتمیزی ہوتی ہے جس سے ظاہر ہے کہ ان کے اہل و عیال بھی بے عزتی محسوس کرتے ہوں گے، لیکن منشی بیجناتھ کے اہل و عیال کو منشی جی کی وجہ سے جو بے عزتی اٹھانی پڑی ہے اور ان کی بیماری کی وجہ سے جو پریشانی جھیلنی پڑتی ہے وہ حد سے زیادہ ہے، اور وہ بلا وجہ بیمار نہیں ہوتے بلکہ بے تحاشا شراب پی کر خود اپنے آپ کو بیمار کر دیتے ہیں۔ ان کے مقابلے میں داروغہ جی کا کردار زیادہ مزیدار اور دلچسپ ہے۔ اور کوسچن نمبر 10 ہے ہمارے پاس، ان کرداروں کے بارے میں 5 جملے لکھیے۔ پہلے کرپا شنکر کے بارے میں لکھتے ہیں، ٹھیک ہے، 5 جملے لکھنے ہر کردار کے بارے میں۔ کرپا شنکر پنڈت جی کا ایک پرانا شاگرد تھا، وہ ایک با اخلاق اور فرما بردار شخص تھا۔ اس نے پنڈت جی اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا،
وہ پنڈت جی کی ہر بات سننے اور ان پر عمل کرنے کے لیے تیار رہتا تھا۔ اس افسانے میں کرپا شنکر کا کردار ایک بہترین کردار ہے۔ اب چوکھے لال کے بارے میں۔ چوکھے لال ایک ہسپتال میں کمپاؤنڈر کی حیثیت سے کام کر رہا ہوتا ہے۔ وہ منشی کو احساس دلاتا ہے کہ رشوت لینے والے کو کبھی کسی کے پاس کام پڑتا ہے، یعنی جو رشوت لینے والے ہوتے ہیں کبھی ان کو بھی کسی کے پاس کام پڑتا ہے، ٹھیک ہے، کام کے لیے کسی کے پاس جانا پڑتا ہے، تو اس لیے رشوت نہیں لینا چاہیے کیونکہ وہاں پر وہ بندہ نہیں چھوڑے گا۔ چوکھے لال اپنی ڈیوٹی پر ہو کر بھی منشی پیج ناتھ سے رشوت کے 10 روپے مانگتا ہے۔ پنڈت جی ایک پرائمری اسکول میں استاد کی حیثیت سے کام کرتے تھے۔ وہ ایک شریف طبیعت انسان تھے۔ ان کو افسانے کے آخر میں اپنے پیشے کی عظمت کا احساس ہوتا ہے۔ وہ کبھی کسی سے رشوت نہیں لیتے تھے۔ داروغہ جی اور منشی جی ان کے پڑوس میں رہتے تھے۔ اب ہے ہمارا گرامر سیکشن۔ گرامر وہ لفظ جس سے کسی اسم کی برائی، بلائی، خاصیت یا کیفیت ظاہر ہو جائے صفت کہلاتا ہے، یعنی کہ جس کو ہم انگریزی میں ایڈجیکٹیو کہتے ہیں، اور جس اسم کی برائی، بلائی بیان کی جائے موصوف کہلاتا ہے۔ مثلاً خوبصورت پھول، اچھا آدمی، محنتی لڑکا، ان تینوں میں خوبصورت، اچھا اور محنتی صفت ہیں، جبکہ پھول، آدمی اور لڑکا جسے کہ ہم ناؤن بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ناؤن نہیں کہیں گے، ایک ناؤن کا ایک قسم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جسے ہم کامن ناؤن کہتے ہیں، موصوف ہیں۔ اب مرکب توصیفی وہ مرکب جو صفت اور موصوف سے مل کر بنے مرکب توصیفی کہلاتا ہے۔ فارسی اور عربی میں موصوف پہلے اور صفت بعد میں آتی ہے، جبکہ اردو میں صفت پہلے اور موصوف بعد میں آتا ہے۔ مثال دیکھ کر مرکب کی توصیفی بنائیے۔ یہاں پر دیکھیے، یہ صفت ہے، موصوف ہے اور مرکب توصیفی ہے۔ چالاک کوا، چالاک کوا۔ سفید گھوڑا، سفید صفت ہے، ٹھیک ہے، اور گھوڑا کیا ہے؟ موصوف ہے، سفید گھوڑا۔ اس کو ہم کہتے ہیں کمپاؤنڈ ناؤن۔ کیا کہتے ہیں؟ جو مرکب توصیفی ہے اس سے کمپاؤنڈ ناؤن بھی ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سرخ اونٹ اور سرخ اونٹ، اونچا درخت، اونچا درخت، ٹھنڈا پانی، ٹھنڈا پانی، کورا کاغذ، ٹھیک ہے، کورا کاغذ، کورا کاغذ۔ تو اس طرح سے یہاں پر آپ کا گرامر سیکشن بھی مکمل ہوتا ہے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں ایک نئے چیپٹر کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔